انسان کہاں سے آیا؟ یہ سوال صدیوں سے انسان کے ذہن میں موجود ہے۔ مختلف تہذیبوں اور مذاہب نے اس کا جواب اپنے اپنے انداز میں دیا، مگر جدید سائنس نے اس سوال کا جواب مشاہدے، تحقیق، فوسلز، جینیات اور ارضیاتی شواہد کی بنیاد پر دینے کی کوشش کی ہے۔ آج سائنسی دنیا میں سب سے مضبوط نظریہ یہ ہے کہ انسان اچانک ایک مکمل شکل میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ کروڑوں سال کے ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے۔ ارتقاء، ایولیوشن کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دن بندر انسان بن گیا، بلکہ یہ کہ تمام جاندار ایک طویل حیاتیاتی سلسلے میں وقت کے ساتھ بدلتے رہے۔ انسان اور موجودہ بندر ایک دوسرے کی اولاد نہیں، بلکہ دونوں کا ایک قدیم مشترک جد تھا۔ یہ تبدیلیاں لاکھوں نسلوں میں آہستہ آہستہ جمع ہوئیں۔ زمین پر زندگی تقریباً 3.5 ارب سال پہلے شروع ہوئی۔ ابتدا میں صرف سادہ ایک خلوی جاندار تھے، پھر وقت کے ساتھ پیچیدہ جاندار وجود میں آئے۔ مچھلیاں، رینگنے والے جاندار، ممالیہ، میملز اور پھر پرائمیٹس پیدا ہوئے۔ پرائمیٹس وہ گروہ ہے جس میں بندر، گوریلا، چمپینزی اور انسان شامل ہیں۔ انسانی شجرہ تقریباً 60 سے 70 لاکھ سال پہلے دوسرے بندرنما جانداروں سے جدا ہوا۔ اس کے بعد کئی درمیانی انواع آئیں۔ مثال کے طور پر ساہیلانتھروپس تقریباً 70 لاکھ سال پرانا جاندار تھا، جس میں انسانی اور بندرنما دونوں خصوصیات تھیں۔ پھر آسٹرالوپیتھیکس آیا، جو 2 ٹانگوں پر چل سکتا تھا مگر دماغ چھوٹا تھا۔ اس کی مشہور مثال لوسی نامی فوسل ہے جو ایتھوپیا میں ملا۔ اس کے بعد ہومو ہابلس آیا، جس نے پتھر کے اوزار استعمال کیے۔ پھر ہومو ایریکٹس آیا، جو سیدھا چلتا تھا، آگ استعمال کرتا تھا اور افریقہ سے باہر نکلا۔ بعد میں نیاندرتھل اور دوسرے انسان نماگرو آئے۔ آخر کار تقریباً 3 لاکھ سال پہلے ہومو سیپینز یعنی جدید انسان ظاہر ہوا۔ فوسلز اس نظریے کا سب سے اہم ثبوت ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں ملنے والی کھوپڑیاں، ہڈیاں، دانت اور قدیم اوزار یہ دکھاتے ہیں کہ انسانی جسمانی ساخت آہستہ آہستہ بدلی۔ پرانے فوسلز میں دماغ چھوٹا، جبڑا بڑا اور جسم زیادہ بندرنما ہے، جبکہ نئے فوسلز میں دماغ بڑا، چہرہ ہموار اور جسم جدید انسان جیسا ہے۔ یہ تدریجی تبدیلی اچانک تخلیق کے بجائے ارتقاء کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ دوسرا بڑا ثبوت جینیات ہے۔ انسان اور چمپینزی کے ڈی این اے میں تقریباً 98% مشابہت ہیں۔ یہ اتفاقی مماثلت نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا ایک مشترک جد تھا۔ مزید یہ کہ انسانی کروموسوم نمبر 2 قدیم کروموسومز کے ملنے سے بنا، جبکہ چمپینزی میں وہی الگ الگ ہیں۔ یہ ایک واضح حیاتیاتی نشان ہے کہ انسانی نسل میں تبدیلیاں وقت کے ساتھ ہوئیں۔ تیسرا ثبوت جنیات ایمبریولوجی ہے۔ انسانی بچہ رحم میں ابتدا میں ایسے مراحل سے گزرتا ہے جن میں دوسرے ممالیہ جانوروں سے مماثلت نظر آتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زندگی کی بنیادی ساخت مشترک ہے۔ اگر انسان ایک ہی وقت میں آدم اور حوا سے پیدا ہوا ہوتا تو ہمیں دنیا بھر میں انسانی جینیاتی تنوع اتنا وسیع نہ ملتا۔ جینیاتی تحقیق بتاتی ہے کہ انسانی آبادی کبھی بھی صرف 2 افراد تک محدود نہیں رہی، بلکہ ہزاروں کی آبادی سے گزرتی ہوئی آگے بڑھی۔ ابتدائی انسان کیسے تھے؟ وہ آج کے انسان جیسے ذہین، مہذب یا شہری نہیں تھے۔ وہ شکار کرتے، پھل جمع کرتے، غاروں یا کھلے علاقوں میں رہتے، آہستہ آہستہ زبان، آگ، اوزار اور سماجی تعاون سیکھتے گئے۔ ان کا جسم مضبوط، پیشانی چھوٹی، جبڑا بڑا اور زندگی سخت تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید سائنسی شواہد، فوسلز، جینیات، ارضیات اور تقابلی حیاتیات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان ایک طویل ارتقائی سفر کا نتیجہ ہے۔ انسان نہ اچانک مٹی سے بنا، نہ ایک ہی جوڑے سے پوری نسل نکلی، بلکہ وہ قدرتی تبدیلیوں، انتخاب فطری اور لاکھوں سال کے حیاتیاتی عمل سے وجود میں آیا۔ یہی نظریہ آج سائنسی دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط، قابل مشاہدہ اور شواہد پر مبنی سمجھا جاتا ہے۔